میں نے تو سنا تھا دونوں ماموں کی دو بیٹیاں اور بڑے ماموں کے 2 بیٹے بھی، مگر یہاں تو 5 لڑکیاں ہیں۔ بیجی نے ہاشم کو کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ اب کھانے کی تیاری کرتے ہوئے جاسمین کو ہاشم کو ڈرائی فروٹ دینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ جب اسے ڈرائی فروٹ والی پلیٹ دے کر پلٹنے لگی تب ہاشم نے الجھ کر جیسے خود سے پوچھا تھا، جبکہ جاسمین ٹھٹک کر رکی، پھر کچھ دیر کچھ سوچا اور دھیرے سے اس کے پاس آ کر بولی، وہ اصل میں ہاشم بھائی جو چھوٹی ہے وہ ہماری بہن یا کزن نہیں ہے، بلکہ وہ دادا جان کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے۔ اس نے وہ جھوٹ بولا تھا جس پر ہاشم فوراً یقین کر لیتا کہ خاندان کا ہر شخص جانتا تھا کہ دادا جان کو دوسری شادی کا کتنا شوق ہے۔ چھوٹی اس نے یوں کہہ دیا تھا کہ وہ الجھا رہے کہ چھوٹی کون ہے، آپ کا مطلب ہے وہ چشمے والی جنت؟ ہاشم کو سب سے چھوٹی زینی ہی لگی تھی۔ جی، اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور بیجی کی آواز پر فوراً پلٹ گئی۔ ہاشم پریشان سا ہو گیا اور حیران بھی کہ ممی نے اس سے نانا جان کی دوسری بیٹی کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ اب بھلا ممی مجھے کیا بتاتی؟ نانا جان کی دوسری شادی اور بیٹی کے بارے میں ہو سکتا ہے خاندان سے یہ بات چھپائی ہو، اس نے سوچا تھا، اور کھانا کھاتے ہی بیجی کے روکنے کے باوجود وہ واپس گھر آ گیا تھا۔ پروین، تمہارے پتر نے تو میری روح خوش کر دی۔ اتنا نیک اور سمجھدار بچہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ امریکہ سے آیا ہے۔ گویا امریکہ میں نیک اور سمجھدار نہیں بستے۔ بیجی فون پر پروین پھپھو سے ہاشم کی تعریف کے پل باندھ رہی تھیں۔ بیجی، کیا کیا ہے ہاشم نے؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ لو بھلا تمہیں نہیں پتا؟ بیجی حیران ہوئی۔ نہیں، کیا ہوا ہے؟ شرم کے مارے نہیں بتاتا ہوگا، چلو میں ہی بتا دیتی ہوں۔ بیجی کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ ہاشم نے آپ سے یہ کہا کہ وہ جاسو کو پسند کرتا ہے؟ پروین پھپھو کو یقین نہیں آیا۔ بی بی، اس نے جو کچھ کہا اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ جاسو کو پسند کرتا ہے۔ اب تم بتاؤ، تمہیں یا تمہارے میاں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جاسو میری بھتیجی ہے اور اگر وہ میرے بیٹے کو پسند ہے تو اس سے اچھی بات میرے لیے اور کیا ہوگی؟ میں تو بس اس بات پر حیران ہو رہی ہوں کہ ہاشم کی روز مجھ سے بات ہوتی ہے مگر اس نے ایسا کوئی ذکر مجھ سے کیوں نہیں کیا؟ پھپھو خوش ہونے کے ساتھ الجھی ہوئی بھی تھی۔ ان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی کوئی ان کے میکے کی لڑکی بنے، مگر وہ اپنے بیٹے پر زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی بیجی کی جاسو کی شادی کے لیے پریشانی دیکھ کر بھی انہوں نے ہاشم کا نام نہیں لیا تھا کہ کہیں وہ کسی دوسری جگہ ناراضی ہو۔ بھئی بچہ ہے، اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے شرما گیا ہوگا، اور پھر فون پر بھلا ایسی باتیں کب ہوتی ہیں؟ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی شرما کر سوچ سوچ کر بات کر رہا تھا۔ بیجی نے پھپھو کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نانی سے بات کر سکتے ہیں مگر ماں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی اس سے تبھی جاسو کے متعلق بات کروں گی جب اپنے منہ سے جاسو کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرے گا۔ پروین پھپھو نے بیٹے کے اس کو اتنی بڑی بات نہ بتانے پر ناراضگی سے سوچا تھا اور دھیرے سے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ بیجی نے دادا جی کے ساتھ ساتھ پرنٹ فون کر کے بھی ہاشم کی جاسو کو پسند کرنے والی بات بتا دی تھی۔ سبھی بہت خوش ہوئے تھے۔ اسی خوشی میں بیجی لڑکیوں کو لے کر قریبی پارک میں گھومنے گئی تھی۔ وہ سب بیجی کی اس اچانک کایا پلٹ پر حیران تو ہوئی مگر کسی نے بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ بیجی نے چودھری ہاؤس کی مضبوط دیواروں سے باہر جھانکنے کی بلکہ جی بھر کر گھومنے کی اجازت تو دی۔ بیجی خود بھی ان دنوں بے حد خوش تھیں۔ کیا سوچے بیجی آپ نے مجھے؟ آپ میری کون سی بیٹی دے رہی ہیں؟ دیکھیں، آپ مجھ سے میری اولاد کو دور نہیں رکھ سکتی۔ میں چاہوں تو اپنی دونوں بیٹیوں کو لے جا سکتی ہوں مگر میں ایسا نہیں کری کیونکہ مجھے نوازش علی کا خیال ہے۔ نسرین نے آج پھر فون کیا تھا۔ بیجی سے وہی مطالبہ دہرایا تھا جو وہ ہر بار کرتی تھی، جبکہ اس کی آواز سنتے ہی بیجی کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی تھی۔ اگر تمہیں اتنا ہی میرے پتر کا خیال ہوتا تو کبھی اس گڈی والے کے پیچھے میرے ہیرے جیسے پتر کو نہ چھوڑ کر جاتی۔ غضب خدا کا، جو عورت 2 بچیوں کی ماں بن کر بھی اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتی وہ بھلا بچیوں کی تربیت کیا کرے گی؟ بیجی کو شروع ہوتا دیکھ کر نسرین نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بیجی، میں نے آپ سے تقریر سننے کے لیے فون نہیں کیا۔ ایسی بے وجہ کی تقریریں ہر نیوز چینل پر آج کل بہت آ رہی ہیں، اس لیے وہ بات کریں جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ نہ، ہم کیوں جائیں کسی ٹی وی چینل پر؟ تم جائے یا تمہارا گڈی والا جائے، کمبخت میرے منہ لگتی ہے۔ بیجی نہ جانے کیا سمجھی تھی، تبھی غصے سے بولی، نسرین سے بات کرتے تو وہ ویسے ہی ہوش کھو دیتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ بچیوں کا مطالبہ کرنے والی کا منہ ہی نوچ لے۔ بیجی، آپ کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ آپ ہر بات میں اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتی ہیں۔ کیوں نہ نکالوں؟ تم میرے گھر کی دہلیز پر قدم تو رکھو، دھکے مار کر نکال دوں گی۔ بیجی ابھی بھی کچھ اور سمجھی تھی۔ ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ غصے اور جوش میں سامنے والی کی بات کم ہی سمجھتی تھیں۔
مجھے آپ سے جو کہنا تھا، جتنا کہنا تھا کہہ لیا. اب بھی اگر آپ نے مجھے بچیاں واپس نہ کی تو میں اپنی بچیاں دوسرے طریقے سے لے جاؤں گی. سوچنے کے لیے صرف 2 دن کا وقت ہے آپ کے پاس. نسرین بی جی کی باتوں پر چڑ سی گئی تھی. کس کا فون ہے؟ لاؤ میں بات کروں. دادا جان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آئے. بی جی نے خاموشی سے فون انہیں تھما دیا. انہیں واقعی اس وقت پھولے ہوئے سانسوں کو بحال کرنے کی ضرورت تھی، جبکہ دوسری طرف نسرین نے بھی کسی اور کے فون پکڑنے پر سکھ کا سانس لیا تھا. دیکھیں چچا جی، میں بچیوں کی ماں ہوں اور اولاد پر ماں کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ جاسمین یا زینب میں سے کم از کم ایک بیٹی تو دے دیں، کیونکہ میں ہر صورت بچی لے کر جاؤں گی. مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کریں. اس بار نسرین نے دھمکی کے بجائے نرمی سے کہا. بیٹا، آپ کو نہیں لگتا آپ نے بچیوں پر اپنا حق جتانے میں دیر کر دی؟ دادا جان نرمی سے بولے. میں ان کی ماں ہوں چچا جان، وہ یقیناً میرے پاس آنے کے لیے بے چین ہوں گی. جتنا میں اپنے خون کو سمجھتا ہوں بیٹا، وہ اپنے رشتوں اور محبتوں سے دور ہونے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی. آپ بچیوں کا خیال دل سے نکال دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ تمہاری بیجی کبھی تمہاری بات نہیں مانے گی. انہوں نے تو مجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، آپ کو کیا خاک بچیاں دیں گی؟ یقین کرے بچیاں آپ کے حوالے کرنا ان کے لیے مجھے دوسری شادی کی اجازت دینے سے زیادہ مشکل ہے. ہاں، اگر بی جی آپ مجھے امریکہ جانے کی اجازت دے دیتی تو ایک گوری مل لی جاتی. دادا جان اتنی دیر سنجیدہ اور وہ بھی ماضی کی بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. تبھی پیچھے منہ کر کے بی جی سے پوچھا گیا، جو فون کے ساتھ کان لگائے سننے کی کوشش کر رہی تھی. ان کے پوچھنے پر گھور کر رہ گئی. بیٹا، نسرین پتر 60 سال کے نوجوان کو امریکہ والے رشتہ دے دیتے ہیں؟ دادا جان نے معصومیت سے پوچھا. او ہو، نسرین نے جھنجھلاتے ہوئے فون رکھ دیا. لگتا ہے دے دیتے ہیں. دادا جان نے قیاس کرتے ہوئے فون بند کر دیا. کچھ دیر بعد بی جی نے ہاشم کو فون کیا تھا. ان کا خیال تھا اس سے بات کر کے کل یا پرسوں اس سے جاسو کا نکاح کر دیا جائے. اس نے کچھ دیر بعد گھر آنے کے لیے کہا تھا اور بی جی نے جاسمین کو بازار جا کر نکاح کا جوڑا اپنی مرضی کا لانے کے لیے کہا تھا، جبکہ جاسمین تو نکاح کا سن کر ہی بپھر اٹھی تھی. بی جی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر میرے ڈاکٹر بننے سے پہلے کسی نے میری زبردستی شادی کروانے کی کوشش کی تو میں چھت سے کود جاؤں گی، نہیں تو جاتے ہی اس شیر بلند خان کی ٹانگیں توڑ دوں گی. پھر نہ کہنا. جاسمین کو یہی لگا تھا کہ اس کا نکاح شیر بلند خان سے کیا جا رہا ہے. نہ بی بی، یہ دھمکیاں مجھے مت دینا. میں تو جب تک تیری شادی نہیں کر دیتی سکون سے نہیں بیٹھوں گی. اگر یہاں رہنا ہے تو میری بات ماننا پڑے گی، ورنہ پنڈ جانے کی تیاری پکڑو. تمہارا بابا خود ہی وہاں کوئی ریڑی والا دیکھ کر تمہاری شادی کر دے گا. بی جی جانتی تھی کہ پنڈ جانے سے وہ کتنا گھبراتی ہے، تبھی دھمکی دی تھی، جبکہ اس کی زبان درازی پر ان کا دل کر رہا تھا کہ اسے ابھی پنڈ پھینک آئے. دیکھو تو چودھری جی، یہ چھٹانک بھر کی چھوکری بوڑھی دادی کو دھمکیاں دے رہی ہے. بی جی نے شاید شیر بلند خان کا نام اس کے منہ سے نہیں سنا تھا، تبھی غصے سے پھولے ہوئے نتنوں کے ساتھ دادا جی کو مخاطب کیا. اگر بچی راضی نہیں ہے تو اتنی جلدی مت کرو. جاسو نے ممنون نظروں سے انہیں دیکھا. مشورے تو ایسے دے رہے ہو جیسے آپ کچھ جانتے ہی نہ ہو. بی جی بڑبڑاتے ہوئے رخ موڑ گئیں. اور تم؟ بی جی نے اس کی طرف انگلی اٹھائی. تم جاؤ پنڈ جانے کی تیاری کرو یا شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے بازار جانے کی تیاری. غضب خدا کا، بھلے کا تو زمانہ ہی نہیں ہے. میں کیسے اپنا پنڈ اپنی مٹی چھوڑ کر اس موئے شہر میں رہ رہی ہوں، جہاں ایک دن پانی بند تو ایک دن بجلی بند، اور کبھی آدھی روٹی پکی ہوتی ہے اور گیس ہو جاتی ہے بند. مگر تمہیں احساس تک نہیں کہ بوڑھی دادی کیسے تم لوگوں کے اچھے مستقبل کے لیے اپنی مٹی سے دور بیٹھی ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ تم لوگ پڑھ لکھ جاؤ. اور اوپر سے تمہارے ماں پیو بھی کہتے تھے بی جی آپ بچوں کو لے کر شہر میں رہیں، ہم آہستہ آہستہ زمین بیچ کر آپ کے پیچھے آ جائیں گے. بعد میں کہہ دیا بی جی شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے. ہم نے سوچا ہے ہم کھیتی باڑی ہی کریں گے. لو بھلا، اب میں تنہا کب تک شہر میں پڑی رہوں؟ مہینے میں 1-2 بار آ کر مل جاتے ہیں، مگر اب میں فون کرتی ہوں تمہارے پیو کو اور کہتی ہوں کہ سنبھالو اپنی اولاد کو، مجھ سے نہیں سنبھلتی. بی جی غصے سے مسلسل بولے جا رہی تھی. ایک تو پہلے ہی نسرین کی دھمکیوں سے بی جی پریشان تھی اور اوپر سے اس کی زبان درازی بی جی کو کھولا کر رکھی. نہ، اس گھر میں باقی بھی 3 بچی ہیں، مگر کبھی بھی کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے سامنے زبان کھولے. بی جی کے کہنے پر باقی تینوں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا، جبکہ دل ہی دل میں جاسو کی حالت پر خوب محسوس ہو رہی تھی. جاسمین کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے. آپ نے بھی تو کبھی دوسروں کی طرح مجھے اچھا نہیں سمجھا. آپ نے ہمیشہ میری ماں کے چلے جانے کا بدلہ مجھ سے لیا ہے، صرف اس لیے کہ میری شکل ان سے ملتی ہے. اگر میری ماں ہوتی تو وہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہ کرتی.
اس نے غصے سے کہا تھا اور دھم دھم کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے کہنے پر بی جی کے ساتھ دادا جان نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں صرف دکھ تھا۔ خیریت بی جی، آپ نے مجھے ایمرجنسی میں بلایا؟ ہاشم علی آدھے گھنٹے میں بی جی کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھا پوچھ رہا تھا، اور پھر بی جی نے نسرین کی بچیوں کے مطالبے سے لے کر جاسمین کی جلد شادی کرنے کی وجہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ بعض اوقات بی جی ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو کر ایسی باتیں فرض کر لیتے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں جاسمین ویسا نہ سوچتی ہو، وہ اپنی مدر کے پاس نہ جانا چاہتی ہو۔ ہاشم نے تمام باتیں سننے کے بعد سوچتے ہوئے کہا، بیٹا اس کی ہر بات تو ماں کے ذکر پر ختم ہوتی ہے، کیسے سوچ لوں کہ وہ ماں کے پاس جانا نہیں چاہتی؟ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر خوش رہے گی تو شاید میں دل پر پتھر رکھ کر اسے بھیج دیتی، مگر میں جانتی ہوں وہ وہاں خوش نہیں رہے گی، اس کی صرف شکل اپنی ماں سے ملتی ہے، باقی وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ بی جی بہت دل گرفتہ اور تھکی سی لگ رہی تھیں۔ پھر بھی بی جی ایک بار آپ کو جاسمین سے بات ضرور کر کے دیکھنی چاہیے، یقیناً اس سے بات کرنا بہتر ہوگا۔ ہاشم نے بی جی کو پھر سمجھانے کی کوشش کی، نہ پتر، اس کا کیا پتہ کہ فوراً اماں کے پاس جانے کی حامی بھر لے، اگر وہ چلی گی تو میرا پتر ایک بار پھر بکھر جائے گا، اور میں تو دوسرا سانس تک نہیں لوں گی، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بی جی نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ہاشم ان کے رونے سے گھبرا گیا، وہ مختصر عرصے میں ہی انہیں دل کے قریب محسوس کرنے لگا تھا۔ پلیز بی جی روئیں مت، بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں، ویسا ہی ہوگا۔ اسے ابھی ادراک ہوا وہ بی جی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چاہتی ہوں کہ جاسمین کی شادی نہیں تو کم از کم نکاح ہی کر دوں، شادی اس کی رضامندی کے بعد ہو جائے گی۔ مجھے پتہ ہے وہ نسرین یقیناً اپنے کسی مفاد کے لیے میری بچی کو لے جا کر اس کی شادی کروا دے گی۔ جاسمین کا نکاح ہو گیا تو یقیناً پھر ادھر کا رخ نہیں کرے گی، اور میری زینت تو اتنی معصوم ہے کہ اسے جو کہوں گی خاموشی سے مان لے گی۔ بی جی نے اپنے آنسو دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے دوبارہ چشمہ لگاتے ہوئے کہا، اگر آپ کو اور ماموں لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑکا پسند ہے تو نکاح کر دیتے ہیں۔ میں جاسمین کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یقیناً مان جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاشم نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے کہا، مجھے اپنے پتر سے اسی سعادت مندی کی امید تھی، تمہیں دیکھتی ہوں تو امریکہ سے بھی شکوے ختم ہونے لگتے ہیں۔ بی جی کے معصومیت سے کہنے پر ہاشم نے بے ساختہ ہونٹوں تک آنے والی مسکراہٹ چھپائی۔ اگر تمہارے والدین ادھر ہوتے تو میں کبھی بھی تمہیں نکاح کا بندوبست کرنے کے لیے نہ کہتی، مگر تمہاری ماں سے کچھ دیر پہلے آنے کے متعلق پوچھا تھا، مگر اس نے کہہ دیا کہ اسے آنے میں چند دن لگ جائیں گے۔ اگر تم خود ہی نکاح کی تیاری کر سکتے ہو تو کر لو، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بی جی نے چند منٹ پہلے نسرین سے فون پر ہونے والی گفتگو اس کو بتائی۔ ممی ڈیڈی نہیں ہوں گے نکاح میں تو اچھا نہیں لگے گا، مگر مجبوری ہے کہ ان کے بغیر ہی نکاح ہو رہا ہے۔ ہاشم واقعی افسردہ تھا۔ تم پریشان مت ہو پتر، رخصتی ان کی موجودگی میں دھوم دھام سے ہی ہوگی میرے بچوں کی۔ بی جی نے نہال ہوتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں جاسمین سے مل کے آتا ہوں بی جی۔ ہاشم کھڑا ہوا۔ ہاں 7 والا کمرہ لڑکیوں کا ہی ہے، بی جی نے جلدی سے کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہاشم نے ایک نظر بی جی کے برابر والے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور انگلی سے دستک دی۔ کون؟ جاسمین نے سو کرتی ناک کے ساتھ پوچھا، اس سے ہمدردی جتاتی تینوں نے بھی بند دروازے کو دیکھا۔ میں ہوں، ہاشم علی۔ وہ سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگیں۔ کیا کام ہے ہاشم بھائی؟ زینی نے فوراً پوچھا۔ دروازہ کھولے، مجھے جاسمین سے کچھ بات کرنی ہے۔ اگلے ہی لمحے اندر کھلبلی مچی اور دروازہ کھل گیا۔ ہاشم نے ایک نظر ان سب کے حیرت زدہ پرتشویش چہرے کو دیکھا اور اندر چلایا۔ کون ہے؟ جاسمین واش روم سے لنگڑاتے ہوئے نکلی۔ ہاشم کے اندر آنے سے پہلے وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ اچھا آپ ہیں؟ وہ دونوں آنکھوں کو ناک کے ساتھ لگاتے ہوئے ٹیڑھی کر کے اسے دیکھ کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ہاشم گہری ہمدردی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کے سامنے ہی ہوں، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ ہاشم چند لمحے خاموش رہا، شاید بات کرنے کے لیے مناسب لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں، اگر بی جی نے آپ کو مجھے سمجھانے بھیجا ہے تو چلے جائیں اور جا کر ان سے کہہ دیں کہ میں ڈاکٹر بنے بغیر ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بولی۔ ہاشم کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ آپ ڈاکٹر بن رہی ہیں؟ ہاں، جیسے ہی میرا رزلٹ آئے گا میں کسی اسپتال میں جاب کے لیے اپلائی کروں گی۔ آپ بی جی کو سمجھائیں کہ وہ پہلے مجھے ڈاکٹر باجی بننے دیں، پھر چاہے جس سے مرضی شادی کر دیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ آنکھیں ٹیڑھے پن سے تھکنے لگیں تو اس نے سر جھکا لیا۔ ویری سیڈ۔ ہاشم کو نئے سرے سے دکھ ہوا کہ اتنی قابل اور محنتی لڑکی کی ایسی حالت۔
اس نے کئی بار سرسری سا ذکر مما کے منہ سے سنا تو تھا کہ ماموں کی کوئی بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، مگر وہ لڑکی جاسمین ہوگی اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھے آپ کی خواہش کا احترام ہے اور یقیناً بی جی بھی ایسا ہی چاہتی ہیں، تبھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف آپ کا نکاح کریں گی۔ رخصتی تبھی ہوگی جب آپ کی اپنی مرضی ہوگی، آپ کو بی جی کی مجبوری سمجھنی چاہیے۔ بی جی نے واقعی کہا کہ وہ صرف میرا نکاح کریں گی، رخصتی نہیں؟ جاسمین ایک دم جوش سے کھڑی ہوئی، مگر ہاشم پر نظر پڑتے ہی مصنوعی آہ بھر کے رہ گئی۔ یہ کیا کم خوشی تھی کہ رخصتی اس کے ڈاکٹر بننے کے بعد ہوگی؟ بالکل، بی جی نے یہی کہا ہے۔ ہاشم سے اس کی خوشی چھپی ہوئی نہیں رہی تھی، تبھی مسکرایا۔ باقی تینوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ دبائے خوشی سے۔ مگر میں کون سا بھاگے جا رہی ہوں، جو نکاح کرنا ضروری ہے؟ جاسمین کو ایک بار پھر اعتراض کے ساتھ بی جی سے شکوہ ہوا۔ آپ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ رخصتی آپ کی مرضی پر ہوگی؟ یہ تو ہے۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ہاشم کے جاتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی، ہاشم کے بتانے پر کہ وہ اس فیصلے پر رضامند ہے۔ بی جی اور دادا جان بھی پرسکون ہو گئے۔ ہاشم، بی جی نے مجھے بتایا کہ تم نے نکاح کی سب تیاری کر لی اور کل نکاح ہے؟ پروین نے فون پر ہاشم سے پوچھا۔ جی ممی، آپ لوگ ادھر ہوتے تو یہ تیاری آپ کرتی، مگر آپ فکر نہ کریں، سب کچھ میں بہت اچھے سے سنبھال لوں گا۔ رخصتی آپ کی موجودگی میں ہی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے آپ اپنی فیملی میں ہونے والی پہلی شادی میں شامل نہ ہونے پر دکھی ہوں گی۔ فیملی کے بچے، شرم نہیں آتی ماں سے یوں غیروں کی طرح بات کرتے ہوئے؟ سچ کہتی تھی بی جی کہ اسے امریکہ مت بھیجو، گوروں کی زبان بولنے لگے گا، مگر تم اپنے والدین کو اتنا غیر اہم کر دو گے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے ہاشم۔ پروین پھوپھو کی آواز آنسوؤں میں بدلی تو انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ ہاشم ممی ممی کرتا رہ گیا تھا، مگر انہوں نے فون بند کر دیا۔ پھر وہ کتنی دیر مسلسل کال کرتا رہا تھا، مگر انہوں نے کال ریسیو نہیں کی۔ وہ ممی کے ناراضگی کی وجہ سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ کوئی اسے ایسی قابل گرفت بات نظر نہیں آئی تھی جس پر ممی اسے یوں ناراض ہوتی۔ وکاس، چھوڑیں ساری میٹنگز اور سارے کام، فوراً پاکستان چلنے کی تیاری کریں۔ بیٹا اگر ہمیں پرایا بنا رہے تو میں ہرگز اس کی خوشی میں شریک ہوئے بغیر نہیں رہوں گی، پروین نے وکاس علی سے روتے ہوئے کہا، اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مایوس تو وہ بھی اکلوتے بیٹے سے ہوئے تھے۔ بی جی کہہ رہی ہے کہ ہم سب جا کر نکاح پر پہننے کے لیے کپڑے لے آئیں۔ روبی کے کہنے پر زینی اور زیبی دونوں ہی جلدی جلدی تیار ہونے لگی تھی، جبکہ وہ ہنوز کمبل میں دبکی رہی۔ اب تم بھی اٹھ جاؤ، تمہیں بھی اپنے نکاح کے لیے کوئی ڈریس خریدنا ہوگا۔ روبی نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ اتارا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، خود ہی جو مرضی ہو وہ لے آنا، اس نے چڑے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے دوبارہ کمبل سینے تک اوڑھ لیا۔ روبی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہیں نکاح سے کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ دیکھو، اب اگر تم نے کوئی بھی شوشہ چھوڑا تو بی جی نکاح کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی کر دیں گی۔ بی جی اور کر بھی کہہ سکتی ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بھئی، اگر بی جی کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو کھل کر مجھ سے کہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بس کسی کے نام میری رجسٹری کروانی ہے، چاہے شادی کروا کر چاہے نکاح کروا کر؟ میں خود کو کسی نئے رشتے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی، تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ بے حد الجھی ہوئی تھی۔ کچھ فیصلے دوسروں کی بات رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں میری جان۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو بی جی جہاں میری شادی کرنا چاہتی میں آنکھیں بند کر کے کر لیتی۔ روبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو میں کون سا یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے شیر بلند خان سے نہیں بلکہ کسی اور سے شادی کرنا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے پہلے ڈاکٹر بن جانے دے، پھر چاہے کسی کسائی سے ہی میری شادی کر دے، میں انکار نہیں کروں گی۔ مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے اکثر گھرانے چھوٹوں کو کچھ زیادہ ہی چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، ان سے مسئلے مسائل ڈسکس کرنا فضول خیال کرتے ہیں۔ اب بی جی کو دیکھ لو، کسی مسئلے کی وجہ سے ہی میری شادی کرنا چاہتی ہیں، مگر بارہا پوچھنے پر بھی ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، بلکہ ابو جی اور باقی سب کو بھی یقیناً انہوں نے ہی منع کیا ہے، تبھی کوئی بھی کچھ بتانے پر راضی نہیں۔ جاسمین کو خود کو مسئلے سے دور رکھنے پر بہت غصہ آ رہا تھا اور بی جی سے بھی ڈھیر سارے شکوے ہو رہے تھے۔ جب تمہیں پتہ ہے بی جی ہمیں کچھ نہیں بتائیں گی، یقیناً وہ ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتی ہوں گی، ان کے نہ بتانے کی یہی وجہ ہمیشہ رہی ہے، اب بھی یہی ہوگی، تو پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ اب اٹھو بازار چلتے ہیں، روبی نے کہنے کے ساتھ اس کا بازو کھینچا۔ میرا دل نہیں کرا بازار جانے کو، تم اپنی پسند سے کچھ بھی لے آنا اور اب پلیز مجھے سونے دو۔ وہ دوبارہ کمبل میں منہ چھپا کے روبی بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ٹھیک ہے نا زبیدہ بہو، نکاح سادگی سے کر لیتے ہیں، اور جب اپنی جاسمین بیٹی کی ہاشم کے ساتھ رخصتی کریں گے تو سب رشتہ داروں کو بلا لیں گے، رخصتی پر خوب دھوم دھڑکا کریں گے۔ بی جی بہو کے ساتھ کچن میں کام نپٹاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تبھی وہ سب تیار ہو کر آ گئیں۔ چلیں امی جی،
زیبی کے کہنے پر بیجی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور جاسمین کو نہ پا کر فوراً اس کی عدم موجودگی کا پوچھا۔ بیجی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم خود ہی اس کے لیے کپڑے لے آئیں۔ بیجی روبی کے کہنے پر کچھ سوچ کر سر ہلا گئیں۔ زبیدہ بچیوں کے ساتھ ہی رہنا اور ہاں ہاشم کے لیے بھی کوئی اچھا سا ریڈی میڈ سوٹ خرید لینا۔ بچے کے ماں پیو تو ملک سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ہی اس کا خیال کرنا ہے۔ سچی بڑا نیک بچہ ہے۔ ٹھہرو میں تمہیں کچھ اور پیسے دیتی ہوں۔ بیجی بہو کو ہدایتیں دیتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئیں۔ آج چونکہ نکاح تھا اس لیے صبح سے ہی افراتفری کا سما تھا۔ چند خاص رشتہ داروں اور ملنے ملانے والوں کو بلاتے بلاتے بھی خاصے مہمان جمع ہو گئے تھے، کیونکہ چودھری ہاؤس میں یہ بچوں کے حوالے سے پہلا فنکشن تھا، تبھی ہر چیز پر خاصا اہتمام کیا گیا تھا۔ ابھی بھی گھر میں کئی ڈشز بنانے کے ساتھ بازار سے ریڈی میڈ بھی کچھ نہ کچھ منگوایا گیا تھا۔ 10 بجے کے قریب بیجی نے ہاشم کو بھی ناشتہ چودھری ہاؤس میں کرنے کے لیے بلا لیا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے نکاح کے دن اپنے ماں پیو کو اپنے ساتھ نہ پا کر دکھی نہ ہو۔ ان کا خیال تھا یہاں رہے گا تو مہمانوں کے ساتھ پہلا رہے گا، کیونکہ وہ خود بھی پروین اور وقاص علی کی غیر موجودگی پر افسردہ ہو رہی تھیں۔ روبی پتر، ہاشم بھائی کو بیسن کا حلوہ پلیٹ میں نکال کر دو۔ بیجی نے اسے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر روبی سے کہا۔ ہاشم نے چونک کر بیجی کو دیکھا جو کتنی بار زیبی کو روبی بول کر کام کروا رہی تھیں۔ بیجی، روبی کوئی مہمان آئی ہے؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ دروازے کی جھری سے جھانکتی جاسمین کے ساتھ وہ تینوں بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑیں۔ بیجی نے اپنا چشمہ ناک پر جماتے ہوئے بغور ہاشم کو دیکھا۔ روبی کوئی مہمان تھوڑی ہے، تمہارے بڑے مامے کی بڑی بیٹی ہے۔ اس سے پہلے کہ بیجی بولتی گاؤں سے آئی پھوپھی خورشید نے بھنوئیں اچکا کر جیسے جتایا۔ مگر بڑے ماموں کی بڑی بیٹی تو زیب النساء ہے، مطلب زیبی۔ ہاشم ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ ارے پتر، زیبی چھوٹی اور روبی بڑی ہے، بیجی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر روبی مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ہاشم نے کوپ سے ایک نظر چٹائی پر بیٹھی تمام لڑکیوں کو دیکھا اور ان تینوں نے بے ساختہ نظر چرائی۔ پتر، تو خود امریکہ کا ڈاکٹر ہے، اگر نظر اتنی کمزور ہو گئی تھی تو چیک کر لیتے، نہیں تو کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھاتے۔ آج کل کے بچے اپنا خیال کب رکھتے ہیں؟ جسے دیکھو نظر کا چشمہ لگا ہوا ہے۔ ایک ہماری جوانی تھی، نظر اتنی تیز کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیا کرتے تھے۔ دادا جان کیسے جوانی کا تبصرہ کیے بغیر رہتے؟ ہائے ہائے، بن ماں کی بچی اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ اتنی جلد بازی میں کسی انے کانے سے بھی آ رہی ہو۔ پھوپھی خورشید نے دونوں گال پیٹتے ہوئے تنزن انداز میں بیجی کو دیکھا۔ اس الزام پر بیجی کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے، جبکہ ہاشم نے ایک نئی الجھن سے کہنے والی اور پھر بیجی کو دیکھا۔ میں نے تو سنا ہے کہ شیر بلند خان پڑھا لکھا اور خوش شکل جوان ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کہیں بیجی جلد بازی میں کسی ایسے شخص سے تو جاسمین کی شادی نہیں کری؟ پھر میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جاسو کے ساتھ اتنے مستے ہونے کے باوجود کوئی مکمل نارمل انسان اسے مل سکتا ہے؟ یقیناً پھوپھی کی بات صحیح ہے۔ ارے بیٹا، کس سوچ میں ڈوب گئے؟ پریشان مت ہو، یہ میرا چشمہ لگا کر دیکھو، شاید تمہیں روبی نظر آ جائے۔ بیجی نے فوراً اپنا چشمہ اتار کر اسے پیش کیا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھا ہی نہیں، تبھی بیجی کو حیرت سے دیکھا، پھر سمجھا تو او ہو، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میری نظر چلی گئی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ نظر آپ کی گرل فرینڈ تھی۔ روبی نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بات گھمانے کے لیے بات بدلی۔ جاسمین نے اپنی فوج کو میدان میں اترتے دیکھ کر کب کا رکا سانس بحال کیا۔ آپ نظر کو بھول جائیں ہاشم بھائی۔ روبی کے کہنے پر ہاشم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر زیبی نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ کو اس کمبخت نظر کو بھولنا ہی ہوگا، ورنہ ہمیں ایسا رشتہ منظور نہیں ہے نا بیجی؟ زینی کو بہن کی فکر ہوئی، تبھی دھمکی دی۔ پھوپھی خورشید کھانا چھوڑ کر گول گول نظریں گھماتے ہوئے بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں۔ او ہو، یہ رشتہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری نظر کمزور نہیں ہے، مجھے آپ سب لوگ نظر آ رہے ہو، بس وہ چودھری جی، مگر مجھے نظر کیوں دکھائی نہیں دے رہی؟ ہائے میرے ربا، میری جاسمین کا کیا ہوگا؟ ہائے ہاشم، ہماری تو 7 نسلوں میں کوئی امریکہ کی گوری نظر نہیں آئی۔ بیجی تو گہرے تفکر کے ساتھ باقاعدہ رونے والی ہو گئی تھی۔ یہ چند چڑھانا رہ گیا تھا۔ پھوپھی خورشید نے ناک سے مکھی اڑائی، جبکہ ہاشم کا دل چاہا اپنا سر دیوار کے ساتھ مار دے۔ چھوڑیں ساری باتیں بیجی، بس اتنا بتا دیجیے کہ دونوں ماموں کی 2 بیٹیاں ہی ہیں نا، اور چھوٹے ماموں کی بڑی بیٹی بیمار ہے جاسمین؟ ہاشم نے اپنی طرف سے پوری بات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی مجبوری میں اسے جاسمین کی بیماری کا ذکر بھی کرنا پڑا، اور نہ ہی میری کوئی گوری کالی گرل فرینڈ ہے۔ ہائے میں مر گئی، میری لاڈلی میری جاسمین کو کون سی بیماری لگی؟ پتر تو ٹھیک نہیں تھی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟
बीजी ने बैन करने वाले अंदाज में रोते हुए दीवार पर लगी जास्मीन की तस्वीर को मुखातिब किया। हाशिम ने झुंझलाकर बीजी की नज़रों के ताक़ुब में देखा और रो देने के करीब हो गया। जहां उसके ख्याल में ज़ैनी की तस्वीर लगी हुई थी, जबकि बीजी के रोने पर अंदर खड़ी जासू की आंखें भी भीग गई थीं। बीजी, मैं ज़ैनी की बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ठीक है, हाशिम ने दांत पीस कर कहा। हाँ हाँ, मेरी ज़ैनी तो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बीजी ने साथ वाली कुर्सी पर बैठी ज़ैनी को खुद से लगाते हुए फुप्पी को देखा, जो उनकी बात पर मुंह बसोर गई। बीजी, क्या हो गया आपको? मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? जन्नत ठीक है, बस इसकी ज़रा सी यादाश्त कमज़ोर है। हाशिम को बीजी का जन्नत से बेवक्त का प्यार एक आंख नहीं भाया था। मुझे क्या हुआ है? बीजी जल्दी से ज़ैनी को छोड़कर सीने पर हाथ रखकर मशकूक नज़रों से हाशिम को देखने लगी। बीजी, आपकी यादाश्त कमज़ोर हो गई थी तो हमें बताया क्यों नहीं? गांव से आपके लिए बादामों का हलवा बनाकर भेज देते। नवाज़िश अली, जो कब से उलझे से बैठे थे, एकदम फिक्रमंद हुए। बीजी को कुछ नहीं हुआ मामू जी, जन्नत की यादाश्त थोड़ी वीक है, वो हाथ हिलाते हुए झुंझलाया। तुम्हारा मतलब है मैं कमली हूँ? यही दिन देखना रह गया था कि नवासा उठकर बीजी को कमली बोल दे। बीजी ने दुपट्टे से नाक रगड़ी। रामेश और दानिश अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख मोड़ गए। मैंने आपको कब कमली कहा है बीजी? हाशिम रो देने के करीब था। बेटा, अभी तो आप कह रहे थे कि जन्नत की यादाश्त कमज़ोर है। दादा जान ने परेशान उलझे चेहरे के साथ तहम्मुल से कहा। जन्नत की यादाश्त कमज़ोर होने में बीजी कैसे कमली होगी? वो उलझा सा उठ खड़ा हुआ। पता नहीं मैं पागल हो गया हूँ या आप सबको कुछ हो गया है। ज़ेबी पुत्र, पानी का गिलास दो वरना कोई और ना हो, मैं पागल हो जाऊँगा। इतना तो कभी जवानी में ख्वार नहीं हुआ जितना इस वक्त हो रहा हूँ। दादा जान के कहने पर ज़ेबी ने जल्दी से गिलास में पानी डालकर उनकी तरफ बढ़ाया। हाशिम, जो यहाँ से जाने बल्कि भागने लगा था, ठटक कर रुक गया। एक मिनट नाना जान, ये तो परवीन है ना, फिर आप इसे ज़ेबी क्यों बोल रहे हैं? हाशिम को लग रहा था कहीं कुछ गलत है। क्या? वो समझ नहीं पा रहा था। उसके कहने पर अंदर खड़ी जास्मीन के साथ बाकी तीनों का भी सांस रुक गया। अभी से वो बीजी के हाथों में अपना गला देख रही थी, जबकि उसके कहने पर दादा जान ने मुंह की तरफ गिलास ले जाते रुककर उसे यूं देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो। फुप्पी दांतों में उंगली दबाए उलझी सी बैठी थी। अपनी तमाम तेज तरारी के बावजूद खाक पल्ले नहीं पड़ रहा था। हाय, मेरी परवीन का पुत्र पागल हो गया। कहा भी था कि इसे अमेरिका मत भेज, यकीनन अमेरिका वालों ने कुछ घोल खिला के पिला दिया है। वही तो काबिल पाकिस्तानियों के दुश्मन है। कहाँ देखा गया होगा उनके मुल्क में बनने वाला डॉक्टर पाकिस्तान की खिदमत करें। हाय रब्बा, मेरी छोकरी का छोकरा कमला हो गया। बीजी तो उसे पागल ख्याल करके मुंह पर कपड़ा रखकर भा भा करने लगी। हाशिम उनके बहन पर शर्म से पानी पानी हो गया। लड़कों के साथ लड़कियों ने भी अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा ही झुका लिया था। बीजी के रोने पर जास्मीन बेसाख्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी कि उसे सब सच बता देना चाहिए, मगर फिर बीजी के मुमकिन रद्द-ए-अमल पर अपनी रुखसती के ख्याल ने उसके कदम रोक दिए। बीजी, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, ना अमेरिका ने मुझ पर कोई मंतर पढ़कर फूंका है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़ेबी नहीं बल्कि परवीन मल्होत्रा है और ये ज़ेबी है। अब की बार हाशिम ने बाकायदा रूबी को ज़ेबी और ज़ेबी को परवीन मल्होत्रा साबित करने के लिए हाथ से इशारा किया। फिर वही मुर्गी की एक टांग। हम क्यों हिंदुओं के नाम रखने लगे मल्होत्रा? बीजी ने मुंह बनाया। मैं कैसे अपनी बेटी को बताऊं कि इसका लड़का पागल हो गया है? बीजी फिर रोने लगी। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है? फूफी खुर्शीद ने बराबर बैठी अपनी बहू से पूछा और उसके नफ़ी में सर हिलाने पर हैरत से बोली, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे बीजी को कमली होते देखकर मज़ा ज़रूर आ रहा है। फूफी खुर्शीद चटखारा लेकर बोली, देख पुत्र, अपनी डॉक्टरी चमकाने के लिए हमें पागल ना कर। बस जो मैं बोलूँ उसे मान लेना और खामोशी से मान लेना। दादा जान ने जैसे मिन्नत की उसने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। देख पुत्र, ये रूबी है और ये ज़ेबी है। हमारे ख़ानदान में एक ही परवीन है जो खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से तुम्हारी माँ है। दादा ने तहम्मुल से कहते हुए रूबी और ज़ेबी को कंधे से पकड़कर अलग अलग किया। हाशिम मज़ीद उलझ गया। कसम से इतना तंग तो मैं तब भी नहीं आया था जब जवानी में तुम्हारी बीजी मुझे लिफ्ट नहीं करवाती थी। दादा जान भी इस ड्रामे से खूब बेजार हुए थे। मुझे आपको लिफ्ट ना करवाने की ही सज़ा मिल रही है चौधरी जी, तभी तो मेरी लड़की का लड़का पागल हो गया। बीजी तो सदमे से पागल हुए जा रही थी। हाशिम ने कोफ से बीजी को देखा। एक तो उनका ववेला उसे कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं दे रहा था। मैं यहाँ चंद मिनट मज़ीद रुका तो ज़रूर पागल हो जाऊँगा। उसने बुड़बुड़ाते हुए दोनों हाथों में अपने बाल जकड़े। हाय मेरा सोना पुत्र, उसको बाल नोचते देखकर बीजी का कलेजा मुंह को आ गया।
ना मेरा पुत्र, परेशान नहीं होते, अभी तुम्हारी माँ की माँ तुम्हारी बीजी जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। मैं आज ही बाबा मरहूम दवाई वाले के पास जाती हूँ और तुम्हारे लिए ताबीज़ और दवाई लेकर आती हूँ, देखना तुम ठीक हो जाओगे। बीजी ने मोहब्बत से उसके सर और चेहरे पर हाथ फेरते हुए उम्मीद दिलाई। एक मरहूम, ऊपर से दवाई वाला। रामेश ने दानिश के कान में मस्खरेपन से सरगोशी की और दोनों धीमा धीमा हंसने लगे, जबकि हाशिम ने भी दिली दिल में ला हौला वला कुव्वता पड़ा। बीजी, मैं अभी पागल नहीं हुआ, लेकिन लग रहा है कि यहाँ कुछ देर मज़ीद रहा तो पागल हो जाऊँगा। हाशिम ने बेबसी से दाएं बाएं में देखा, फिर एक दो लंबे सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। बीजी, आप और नाना जान तहम्मुल से और सुकून के साथ मेरी सिर्फ एक बात का जवाब देते, फिर थोड़ी बहुत हम एक दूसरे की बात समझ जाएंगे। पूछो बेटा, जल्दी पूछ लो जो भी पूछना है, वरना मेरा तो दम निकल जाएगा। बस इस बहस को जितनी जल्दी मुमकिन हो ख़त्म करो। बीजी ने फ़ौरन इजाज़त दी। हो सकता है जो बात मैं पूछना चाहता हूँ वो आपने रिश्तेदारों से छुपाई हो, इसलिए मुझे लगता है हमें ये बात तन्हाई में कर लेनी चाहिए। हाशिम के कहने पर फूफी खुर्शीद ने एक लंबे हों के साथ आंखें घुमाई, मानो दाल में कुछ काला है। उन्होंने हाथ रगड़े। चलो बेटा, जहाँ मर्जी ले चलो, बस बहस ख़त्म करो। बीजी और दादा जान ने पहले हैरत से एक दूसरे को देखा, फिर दादा जान हाशिम से बोले और तीनों कोने में चले गए। मेहमानों की नज़रें उन पर ही थी, जबकि फूफी ने दुपट्टा कान से हटाते हुए कान भी उस तरफ लगा दिए। नाना जान, अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी आप दोनों से ये बात ना करता। हाशिम ने तमहीद बांधी। उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था जन्नत के बारे में नाना जी से बात करना। पूछो बेटा, बस पूछ लो, दादाजी ने उलझते हुए कहा। जो जन्नत है वो आपकी बेटी और मेरी खाला है ना? हाय मेरे मौला, अब बहुत हो गया, बस अब नीचे आकर हमारा ये सियापा ख़त्म करवा दे। बीजी तो उसकी बात पूरी होते ही सीने पर हाथ मारते हुए बैन करने लगी थी। बाकी सब भी घबरा कर उठ खड़े हुए, जबकि हाशिम को इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी, तभी सटपटा कर पीछे हुआ। मेरे रब्बा, मुझे बस उठा ले, अब किसी बहाने नहीं जी पाऊंगी मैं। लड़कियों, मट्टी का तेल लाओ, आज खुद पर तेल डालकर आग लगा लूँ। अरे नहीं, तेल तो पहले ही बहुत महंगा है, ख़त्म हो गया तो आग कैसे जलाऊंगी? गैस तो पहले ही नहीं आती। ऐसे करो, मेरे सर पर कोई चीज़ उठाकर मार दो ताकि मेरा तो किस्सा ख़त्म हो। हाय रब्बा, बेहयाई से बेहयाई के नवासा नाना से पूछ रहे कि नानी आपकी बेटी है? ये सारी बेहयाई अमेरिका ने इसे सिखाई है। लगता है हमारा निकाह ख़त्म करवाने के लिए अमेरिका ने इसे भेजा है। चौधरी जी, जो काम आपकी वालदा नहीं कर सकी वो काम मेरे नवासे के ज़रिए करवा रही हैं। ज़रूर आपकी वालदा का अमेरिका वालों से कोई ताल्लुक़ होगा, तभी तो मेरी लड़की का लड़का वो काम कर रहा है जैसा आपकी वालदा चाहती थी। बीजी तो जैसे सदमे, दुख और बेयकीनी से निढाल हुई जा रही थी। बीजी, अब मैंने क्या किया है? हाशिम ने बेहद थके से रो देने वाले अंदाज में कहा। बेटा, कुछ और करना बाकी है तो वो भी कर लें। बीजी ने फिर नाक रगड़ी। बीजी, मैंने आपकी इजाज़त से एक बात पूछी थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो जितना इस बहस को ख़त्म करना चाह रहा था, दलदल की तरह उतना ही उसमें धंसता जा रहा था। बेशर्मी की इंतहा देखो, अभी भी अपने सवाल पर शर्मिंदा नहीं है। अमेरिका तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे आए किसी की आई। तूने मेरे नवासे को न जाने क्या घोल कर पिला दिया है। बीजी झोली फैलाकर बद्दुआएं देने लगी। ऐ मेरे मौला, अगर तूने मुझे मेरी कोताहियों, मेरे नकम्मेपन की सज़ा मुझे देनी शुरू कर ही दी है तो मुझे ऊपर बुला ले, मुझे दुनिया में रुसवा मत कर। दादा जान, जो कब से गुमसुम बेयकीन से बुत बने खड़े थे, एकदम तासुब से सर हिलाते हुए फरियाद करने लगे। हाशिम ने सख्त बेजारी से दादा जान की उस बेवक्त की फरियाद पर उन्हें देखा। अब आपको क्या कह दिया मैंने? मेरे खोते डॉक्टर पुत्र, होश के नाखून ले और ध्यान से मेरी बात सुन कि जन्नत बीजी तुम्हारी बीजी का नाम है जो मेरी मनकूहा है। समझा कि इस खोते से इन पर 2 जूते लगाऊं? दादा जान सख्त बरहम नज़र आ रहे थे। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि आपने तमाम बच्चों के नाम दादियों नानियों के नामों पर रखे हैं, इसलिए यकीनन दादा जान ने अपनी दूसरी बीवी की बेटी का नाम जन्नत रख दिया होगा। मैं दादा जान की दूसरी बीवी की बेटी जन्नत की बात कर रहा हूँ। हाशिम ने अपनी तरफ से उन्हें समझाने के लिए तफसील बताई। सब अफराद को जैसे सांप सूख गया था। जास्मीन ने मज़ीद कुछ सुनने से पहले ही होंठों तले ज़ुबान दबाई। मैं भी कहूँ, बीजी और चौधरी शहर में क्यों बच्चों की पढ़ाई का बहाना करके बैठे हैं? तो ये गुल खुलाए हैं, तब भी मुँह छुपाए बैठे हैं। फूफी खुशी तंजर किए बगैर नहीं रह सकती थी। हाय 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 चौधरी जी, ये क्या गुल खिला दिया आपने? तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। अरे कहाँ रखा है तुमने मेरी सोकन और उसकी बच्ची को? बीजी तो दिल पर हाथ रखे वहीं सोफे पर बैठ गई। कसम से बीजी, मैंने तो तुम्हारे सिवा कभी
کسی سے محبت نہیں کی. دوسری شادی کی باتیں تو میں محض تمہیں تنگ کرنے کے لیے کرتا تھا، ورنہ اس دنیا میں تجھ سے زیادہ کوئی دوسری سونی نہیں ہے. مجھے اگر پتا ہوتا تمہیں تنگ کرنے کی سزا مجھے یوں ہوا رونے میں ملے گی تو کبھی نہ کرتا. ارے ہاشم یار، بول اپنی بیجی کو کہ تم مذاق کر رہے. دادا جان بیجی کو صفائیاں دیتے ہوئے ایک دم ہوک بنے پریشان سے ہاشم کی طرف بڑھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے نانا جان کہ جنت بیجی کے زیر سایہ ہو اور وہ اس کی حقیقت سے لا علم ہو؟ ہاشم نے جیسے دادا جی کی بات سنی ہی نہیں تھی تبھی الجھا سا بڑبڑایا. میرے زیر سایہ؟ مگر چودھری ہاؤس میں تو صرف 4 لڑکیاں ہیں. نوازش علی خود الجھے سے تھے. 4 نہیں مامو جان، 5 ہیں. 2 آپ کی بیٹیاں اور 5ویں یہ جنت. ہاشم چکراتے سر کے ساتھ تصدیق کرتے ہوئے بولا. اسے پہلی بار پتا چلا کہ بعض اوقات سامنے والے کو اپنی بات سمجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. کون جنت؟ بیجی نے اس کو زینی کی طرف اشارہ کرتے دیکھ کر تصدیق کے لیے پوچھا. یہ جنت جو ہے وہ نانا جان کی بیٹی ہے نا؟ ہاشم نے باقاعدہ زینی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا. سب افراد نے قدرے حیرت سے ہاشم کو دیکھا. مگر یہ تو میری بیٹی ہے زینب. تبھی 2 لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ نسرین وارد ہوئی. سامنے کھڑی زینی اور دروازے سے لگی جاسمین دونوں گمسم ہو گئی. آپ کو کیا لگا بیجی کہ آپ میری مرضی کے بغیر میری بیٹی کی شادی کر دیں گی؟ میں بھی نسرین ہوں جو کبھی ہار نہیں مانتی. آج اپنی بیٹی کو لے کر ہی جاؤں گی. بہت عرصہ آپ نے میری بچیوں کو غلام بنا کر رکھ لیا. نسرین تنی ہوئی گردن کے ساتھ بڑے تفاخر سے بولی. جاسمین نے بے ساختہ کانوں میں روئی ٹھونس دی. میں بھی دیکھتی ہوں کیسے تم میری بچیوں کو ہاتھ لگاتی ہے. اب اگر تم نے بچیوں کا نام بھی لیا تو زبان حلق سے نکال کر پھینک دوں گی. بیجی جو نڈھال سی بیٹھی تھی نسرین کو دیکھ کر ایک دم نئی توانائی کے ساتھ اٹھی. ہائے، اتنے لوگ جمع ہیں، کہیں میرے ہاشم کا نکاح تو نہیں ہو گیا؟ اسی وقت پروین اور وقاص آگے پیچھے داخل ہوئے. ہاشم نے ان کے نکاح والی بات پر حیرت سے منہ کھول کر انہیں دیکھا. تو نے تو ہمیں پرایا کر دیا تھا ہاشم، مگر ہم خود کو تیری خوشی میں شامل ہونے سے نہیں روک پائے. 1 منٹ ممی، میری کون سی خوشی؟ وہ الجھا سا ان کی بات کاٹ گیا. لو بھلا تمہارا نکاح ہو رہا ہے، بھلا اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی ہوگی؟ پروین نے بھیگی آنکھیں صاف کی. میرا نکاح؟ مگر میں بھلا آپ کے اور پاپا کے بغیر نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اور آپ فون پر بھی کسی وجہ سے مجھ پر غصہ ہو رہی تھی اور بعد میں میرا ایک بھی فون ریسیو نہیں کیا. ہاشم کو لگ رہا تھا وہ جتنا ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے اتنا ہی زیادہ ڈوب رہا ہے. بیجی، قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے بعد انہیں کسی کا جنازہ پڑھانے جانا ہے، اس لیے ابھی نکاح کروا لیں. تبھی رامیش بیل کی آواز پر جو باہر دیکھنے گیا تھا اور اب قاضی کو لیے وہیں چلا آیا. محترم چودھری جی نے مجھے بتایا تھا کہ لڑکا لڑکی گھر کے ہی بچے ہیں، اس لیے میں وقت سے پہلے آ گیا. بتائیں اس مجمع میں سے کون 2 کا نکاح کرنا ہے؟ قاضی کچھ زیادہ ہی جلدی میں لگ رہے تھے. دیکھا وقاص، اگر آنے میں ہمیں چند منٹ کی مزید تاخیر ہو جاتی تو ہاشم نے نکاح کر لینا تھا. پروین نے سوں سوں کرتے ہوئے وقاص کی طرف دیکھا جو ہکا بکا سے کھڑے باری باری سب کی بولیاں سن رہے تھے. ممی کیا بولے جا رہی ہیں؟ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. آپ کے بغیر میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح تو جاسمین کا ہو رہا ہے. ہاشم نے جیسے چڑ کر وضاحت دی. پروین، تیرے پتر کو امریکہ والوں نے کملا کر دیا. یوں کہہ رہا ہے جیسے جاسمین کا بیاہ کسی گملے سے ہو رہا ہے. بیجی بے حد پریشانی سے ہاشم کی بات پر پروین کو بتانے لگی. ہاشم نے پھر امریکہ پر الزام سن کر سر تھام لیا. وہ ہمیشہ بحث و مباحثے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا وہ اب کبھی بحث کرنا تو دور کی بات، سیدھے سے اپنا نام بھی بتا نہیں سکے گا. اتنا ہی اس کا ذہن گھوما ہوا تھا. پتر، اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو ماں باپ کے سامنے گھبرا کیوں رہا ہے؟ مرد کے بچے گھبراتے نہیں ہیں. تایا جی نے بھی ہاشم کو سمجھانے کی کوشش کی. کیسا فیصلہ ماموں جی؟ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. وہ غصے سے چلایا تھا. سبھی افراد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس کی دماغی حالت پر شک کیا. بیٹا جی، اگر ہمارا اپنے نکاح میں آنا تمہیں اتنا ہی برا لگا ہے کہ تم چلانے لگے ہو تو ہم چلے جاتے ہیں. وقاص اس کے چلانے کا کچھ اور ہی مقصد سمجھے تھے. ہاشم بے بسی سے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا. جسے جانا ہے جائے، مگر میں اپنی بچیوں کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی. اب تو میں اپنی دونوں بچیوں کو ہی ساتھ لے کر جاؤں گی. دیکھو بیجی کی سختیوں پر میری بچی کا کتنا سا منہ نکل آیا ہے. نسرین نے کہتے ہوئے خاموش کھڑی بھیگی نظروں سے خود کو دیکھی. زینی کو خود سے لگا لیا. زینی نے کوئی رد عمل نہیں کیا، خاموشی سے ان کے ساتھ لگ گئی. بھئی، نکاح کسی نے کروانا ہے تو کروا لو ورنہ میں جاؤں. قاضی جو کب سے آنکھیں سکوڑے ان کی لڑائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ پلے نہ پڑتے دیکھ کر متمزہ ہو کر بولے. ارے بڑے میاں، تم تو صبر کرو، سمجھتے ہیں تو آخر مسئلہ ہے کیا؟ پنڈ میں خبر بھی دینی ہے. پھوپھی خورشید قاضی کو جھڑک کر الجھی سے سب کے منہ دیکھنے لگیں.
जिंदगी में पहली बार हुआ था कि फूफी की जीरक नज़रों और लोमड़ी जैसी जहन में कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो पिंड में BBC के नाम से इसीलिए तो मशहूर थी कि घर घर की खबर उनके पास होती थी। ये इतनी गलतफहमी तो हमने पैदा नहीं की थी कि हमें खुद भी समझ ना आए। रूबी तो खुद मकड़ी के जाल की तरह उन सब की बातों पर हैरान होते हुए उलझ रही थी। जितना समझने की कोशिश करती उतना ही मज़ीद उलझ जाती। कुछ बातों का तो खुद उन्हें भी नहीं पता था। जास्मीन का निकाह वैसे हो किससे रहा है? ज़ेबी अभी तक हाशिम के निकाह वाली बात में ही उलझी हुई थी। जास्मीन का तो शेर बुलंद खान से हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। हाशिम भाई का किससे हो रहा है? रूबी माथा मसलते हुए बुड़बुड़ा कर सोचने लगी। मम्मी, यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है, भला मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? बस बेटा, अब किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। हमको पता चल गया कि तुम्हारी ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं। परवीन ने नाराज़गी जताई। मुझे ये बताएं मम्मी कि मेरा निकाह किससे हो रहा है? हाशिम ने गुत्थी सुलझाने के लिए पते की बात की। देखा कांस्टेबल साहिबा, माँ से छुपाकर बच्ची की शादी हो रही है। मुझे तो ये भी पता चला है कि मेरी जास्मीन की मर्ज़ी के बगैर इसका निकाह करने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि मेरी बच्चियाँ यहाँ खुश नहीं हैं और मेरे पास आना चाहती हैं। जब मैंने एक दिन में इन्हें बाज़ार में देखा था, कैसे मेरी जास्मीन डरी सहमी कह रही थी कि चलो भाई जल्दी घर चलें, कहीं ऐसा ना हो कि बीजी देर से घर आने पर टांगे तोड़ कर रख दें। इस बार तो माँ के पास चले जाने वाली धमकी भी काम नहीं आएगी। नसरीन ने हाशिम के सवाल पर परवीन के बोलने से पहले ही अपनी बात कांस्टेबल को बतानी शुरू कर दी। अभी तक यही तो हो रहा था कि किसी को जवाब देने का मौका दिए बगैर कोई तीसरा अपनी कहानी लेकर बैठ जाता। अभी भी यही हुआ था। चौधरी जी, अगर बच्चे निकाह के लिए राज़ी नहीं हैं तो आप भी निकाह करवा लें। आपको भी तो यकीनन दूसरी शादी का शौक़ होगा ना? काजी जी तो बस अपना फ़र्ज़ पूरा करके भाग जाने के लिए पर तोल रहे थे। आप तो चुप करें काजी जी, पता तो चलने दे आखिर बात है क्या? फूफी खुर्शीद ने फिर लंबी दाढ़ी वाले काजी को छिड़क दिया। वो बदमज़ा होकर घड़ी पर टाइम देखने लगे। डैडी, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं भला आपकी और मम्मी की मर्ज़ी के बगैर? बस बेटा, तुमने हमें बहुत मायूस किया है। वकास नाराज़ से उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़े। हाशिम का दिल चाहा वो किसी ऊंची मंजिल से छलांग लगा दे। ना, हमें भी कोई बोलने का मौका देगा या आपका ख्याल है हम यहाँ अंडे बेचने आए हैं? कब से तमाशा देखती कांस्टेबल को भी अचानक अपनी वर्दी के रौब का ख्याल आया। देखें जी, अगर निकाह के लिए लड़की नहीं मिल रही तो आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। मेरी अभी तक मंगनी भी नहीं हुई जी। दूसरी कदरे भारी जिस्म की कांस्टेबल ने ज़रा सा शर्मा कर कहा। बीजी, जल्दी से बच्चियों को मिल लें, मैं इन्हें साथ लेकर जाऊंगी, मुझे ज़रा जल्दी है। नसरीन ने घड़ी पर टाइम देखते हुए बेजार से लहजे में कहा। बच्चियाँ तो मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं दूंगी। अगर तुमने बच्चियाँ ले जाने की कोशिश की तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर कर जाना पड़ेगा। बीजी ने जैनी को उससे खींच कर अलग करते हुए सीना तान कर कहा। जैनी बीजी के साथ लगी। तुम भूल रही हो नसरीन बेगम, तुम बच्चियां खुद बीजी को देकर गई थी। कब से खामोश, परेशान और उलझे से नवाजिश अली ने भी जुबान खोली। अब अगर मज़ीद तुम्हारी औलाद नहीं हुई तो इसमें हमारी क्या गलती? मगर याद रखो, अब बच्चियां हरगिज़ तुम्हें नहीं मिलेंगी। नसरीन को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं तुम मेरी बच्चियाँ मुझे देते। तुम लोग मेरी बच्चियों को मेरे पास आने से रोक नहीं सकते। वो जैनी का बाजू पकड़कर खींचते लगी। चलो जैनी। जैनी ने घबराकर बीजी का बाजू पकड़ा। छोड़ो मेरी बच्ची को। बीजी ने उसके हाथ पर 2-3 थप्पड़ मारकर जैनी को अपनी तरफ खींचा। ए पुलिस वालियों, देख क्या रही हो? पकड़ो इन्हें। नसरीन ने हैरान परेशान खड़ी पुलिस वालियों को चिल्ला कर कहा। उन्होंने जल्दी से नसरीन को पकड़ लिया। बदबख्तों, मुझे नहीं, बीजी को पकड़ो। नसरीन ने झुंझला कर कहा। चची, बीजी को हमने पकड़ा है। रूबी और ज़ेबी ने एक हाथ से बीजी को सहारा देते हुए और दूसरे हाथ से जैनी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। फिर हम किसको पकड़ें? कांस्टेबल ने पूछा। कई किसी को भी पकड़ लो, बस पकड़ लो। नसरीन को चिल्लाई साथ जैनी को भी खींचना चाह रही थी। कांस्टेबल ने घबरा कर बीजी की तरफ आते नवाजिश अली को पकड़ लिया। आपकी शादी हुई है? साथ ही पूछा। क्या हुई थी? नवाजिश ने उसके पकड़ने पर झुंझलाकर कहा। मेरी भी 2 हुई थी मगर नाकाम होगी। शादियां करने में क्या जाता है? आप भी सोचे मेरे बारे में, मैं भी सोचूंगा मगर अभी तो छोड़े। नवाजिश ने जान छुड़ाने के लिए बेजारी से कहा। तभी उसने फौरन उसका बाजू छोड़ दिया। हाय मेरे रब्बा, कोई अल्लाह का बंदा है जो अल्लाह के वास्ते निकाह करवाए और मुझे यहाँ से जाने दे। काजी ने 2 थप्पड़ अपने सर पर मारे।
میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ مسائل سیاسی ہوں یا گھریلو ہمیشہ مشاورت کے ذریعے حل ہوتے ہیں، اور مشاورت تب فائدہ ہوتی ہے جب تحمل کے ساتھ سامنے والے کی بات سنی اور سمجھی جائے۔ رامیش نے انہیں کھینچا تانی کرتے دیکھ کر معتبرانہ انداز میں کہا، مگر اس کی سنی کب جاری تھی۔ نسرین، میں کہتی ہوں میری بچی کو چھوڑ دے ورنہ میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گی۔ آپ مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کریں ورنہ پوری چودھری فیملی کو ہتھ کڑی لگا دوں گی۔ چلو بہو، بیگ پکڑو، یہاں تو بات ہتھ کڑی لگنے تک پہنچ گئی ہے۔ سنا ہے پولیس کے چکر میں بڑے پیسے لگتے ہیں۔ پھوپھی خورشید نے اپنی بہو کو ٹوکا دیا۔ میری جاسمین کو بھی بلائیں، اسے کہاں چھپایا ہے؟ نسرین کو اچانک جاسمین کی غیر موجودگی کا بھی خیال آیا۔ اسی لمحے جاسمین نے بھی کانوں سے روئی نکالی۔ میری جاسمین کا نام مت لینا، آج میری جاسمین کا میرے ہاشم کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہاں خون خراب ہو، بس کان دبا کر چلی جا۔ بی جی کے کہنے پر پروین نے جتاتی نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم ہکا بکا سا بہت کچھ سمجھتے ہوئے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگا، جبکہ جاسمین کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بہت ساری الجھنیں اپنے آپ ہی سلجھنے لگی تھیں۔ تبھی اسے احساس ہوا باہر بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اس بار وہ خود کو باہر جانے سے روک نہیں پائی۔ بی جی، مگر جاسمین کا نکاح تو شیر بلند خان سے ہو رہا ہے۔ ہاشم نے ہونٹوں کو کچلتے ہوئے بی جی سے استفسار کیا۔ بیٹا، اس وقت تیری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، پھر بات کریں گے، تو فکر نہ کر، اس کھوتی سے نمٹ لوں، پھر تمہیں بابا مرحوم دوائی والے کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ بی جی نے زور آزمائی کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہاشم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بی جی، میں آپ سے کہہ رہی، بس کیجیے آپ سب لوگ۔ تبھی جاسمین نے لاؤنٹ میں آ کر نسرین کی بات کاٹ کر غصے سے کہا، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں بی جی سے کوئی باز پرس کریں؟ جاسمین نے نسرین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیوری چڑھا کر کہا۔ وہ جو اس کو دیکھ کر والہانہ پن سے اس کی طرف بڑھی تھی، اس کے لہجے کی سرموری پر ٹھٹک کر رکیں۔ اور بی جی، آپ تو تب کسی سے لڑائی کریں یا کسی کو وضاحت دیں جب آپ کو ہم پر یا اپنی تربیت پر بھروسہ نہ ہو۔ آپ کو ہمیشہ سے یہ گمان رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو مس کرتی ہوں، تبھی ہر بات کے آخر میں کہتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو وہ ضرور میری بات مان لیتی۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہتی تھی کہ میں اپنی ماں کو مس کرتی تھی یا میں ان کے پاس جانا چاہتی تھی، میں تو ہمیشہ آپ کو جذباتی بلیک میل کرتی تھی تاکہ آپ میری بات مان لیں، کیونکہ میں نے بچپن میں ہمیشہ دیکھا تھا کہ اگر کسی نے مجھے بن ماں کی بچی کا یا ماں کے حوالے سے کوئی بات کی تو آپ فوراً میرا دل بہلانے کے لیے میری جائز ناجائز بات مان لیتی تھی۔ آپ کو یہ بھی تو لگتا ہے نا کہ مجھے گاؤں پسند نہیں، جہاں جانے سے ہمیشہ میں گھبراتی ہوں، جہاں میں جانا نہیں چاہتی، مگر یہ بھی غلط فہمی میں آگ دور کیے دیتی ہوں کہ مجھے دنیا کی ہر جگہ سے زیادہ پیارا اور عزیز میرا گاؤں ہے، جہاں میرے ابو جی، جہاں میرا بچپن گزرا ہے، مگر وہاں نہ جانے کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہاں کے لوگ مجھ سے میرے متعلق نہیں بلکہ میرے چھوڑ جانے والی ماں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ وہاں میری ماں کو جاننے والے لوگ زیادہ ہیں، جبکہ میں صرف اپنے حوالے سے جانی جانا چاہتی ہوں یا پھر بی جی کی پوتی، بی جی کی بیٹی کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں تاکہ جب میں گاؤں جاؤں تو لوگ نسرین کی بیٹی نہیں بلکہ ڈاکٹر باجی کہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں ڈاکٹر باجی بن کر ہی گاؤں والوں کے ذہن میں اپنا حوالہ بنا سکتی ہوں، جہاں وہ مجھے کسی نسرین کی بیٹی کے نام سے نہیں بلکہ ڈاکٹر باجی کے حوالے سے جانے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، آنسوؤں کا گولا نکلا اور ہکا بکا کھڑی نسرین کو دیکھا۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ممی، کیونکہ ہم بی جی کے ساتھ خوش ہیں اور بی جی کے سوا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کیوں زینی؟ اس نے خاموشی سے آنسو بہاتی زینی سے پوچھا۔ اس نے بغیر کچھ کے اس بات میں سر ہلایا اور بت بنی بی جی کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب باتیں جاسو بول رہی ہے۔ آپ نے مجھے اور زینی کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ ہمیں کیوں واپس لے کر جانا چاہتی ہیں یہ جاننے کا بھی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے بغیر کچھ کہے بغیر کچھ پوچھے چلی جائیں، کبھی واپس نہ آنے کے لیے، کیونکہ آپ نے ہم پر اپنا حق جتانے میں دیر کر دی۔ اب ہمیں آپ کے ساتھ کی نہ خواہش ہے نہ ضرورت۔ نسرین نے پھیکے پڑے چہرے کے ساتھ سب سے نظریں چرائی تھی۔ جاسمین کی باتیں یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھی کہ اسے غلط فہمی ہوئی تھی کہ اس کے بچیاں اس کے ایک بار کہنے پر اس کے ساتھ چل پڑیں گی۔ واقعی میں نے دیر کر دی، اس نے سوچا تھا، اور بغیر کسی کی طرف دیکھے پلٹ کی اس کے پیچھے پیچھے وہ دونوں کانسٹیبل بھی۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے سوائے ہاشم کے، جو ابھی بھی خود کو تختہ دار پر لٹکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تبھی جاسمین کی نظر اس کے پریشان چہرے پر پڑی۔ آئی ایم سوری ہاشم، یہ جتنی بھی غلط فہمی ہوئی صرف میری وجہ سے تھی، کیونکہ سب کے نام میں نے غلط بتائے۔ یقین کریں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ شیر بلند خان نہیں بلکہ ہاشم علی ہیں تو میں کبھی آپ کے سامنے بیمار ہونے کا ناٹک نہ کرتی۔ مجھے لگا اگر میں شیر بلند خان کے سامنے خود کو بیمار ظاہر کروں گی تو وہ خود ہی مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا، کیونکہ میں کسی صورت ڈاکٹر بنے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔
صرف اسی لیے کہ میرے سسرال والے بھی مجھے ڈاکٹر باجی کے حوالے سے جانیں، میری عزت کریں، نہ کہ میری ماں کا ہمیں چھوڑ جانا میرے لیے تانا بن جائے۔ مگر بدقسمتی سے میں آپ کو شیر بلند خان سمجھ بیٹھی۔ جب پتہ چلا کہ آپ شیر بلند خان نہیں بلکہ ہاشم ہیں تو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولتی چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی مناسب وقت پر آپ کو سب سچ بتا دوں گی، مگر یہ خوف کہ اگر بیجی کو میرے جھوٹوں کا پتہ چل گیا تو وہ کل کے بجائے میری آج شادی کر دیں گی، اسی نے مجھے آپ کو سچ بتانے سے روکے رکھا۔ مگر یقین کریں میں نے جان بوجھ کر آپ کو بے وقوف نہیں بنایا۔ جاسمین نے شرمندہ اس کو تفصیل بتانے کے ساتھ معذرت کر لی۔ یہ سب تو غلط فہمی تھی، مگر میں نے نکاح کے لیے کب کہا؟ وہ جاسمین پر آنے والے غصے کو دباتے ہوئے الجھن سے بولا۔ ویسے بھی سب سے بڑی الجھن تو یہ تھی کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے اور اسے ہی پتہ نہیں۔ لگتا ہے آج کی تاریخ میں نکاح نہیں ہوگا، مگر آپ کو نکاح پڑھانے کا وعدہ کیا چودھری جی، اس لیے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اس لیے یہیں سونے لگاؤں۔ جب تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں تو مجھے اٹھا دیجیے گا۔ قاضی صاحب تو بیزاری سے کہتے ہوئے وہیں صوفے پر منہ پر رومال رکھ کر نیم دراز ہو گئے۔ لو، خود ہی تو کہا تھا کہ تم پہلے جاسو کو اپنے ساتھ اسپتال لے کر جانا چاہتے اور یہ کہا تھا کہ شادی تو بعد میں ہو جائے گی۔ بی جی نے فوراً جتایا۔ ہاشم کچھ سمجھ گیا۔ بی جی، وہ تو میں سمجھا تھا کہ جاسمین بیمار ہے، اس لیے پہلے اپنے ساتھ اسپتال لے جا کر اس کا علاج کروانا چاہتا تھا، تبھی کہا تھا کہ اس کے ٹھیک ہونے کے بعد شادی کر دیں گے اس کی۔ میں نے اپنے ساتھ شادی کے لیے تھوڑی کہا تھا۔ بیٹا، اگر یہ بات تھی تو صاف صاف کرتے، میں تو یہی سمجھی تھی کہ تم جاسمین سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے جاسمین کی بیماری سب سے چھپائی ہے۔ ہاشم نے خونخوار نظروں سے جاسمین کو دیکھا جو نظر چرا گئی۔ مان گئے بی جی اپنی پوتی قابل ڈاکٹر کے پلے باندھ رہی ہیں۔ واہ جی واہ! پھوپھی خورشید کے ذہن میں بھی تمام کہانی آ گئی تھی، تبھی سکون کا سانس دیتے ہوئے طنز کیا۔ مگر بی جی، آپ نے تو میں بتایا تھا کہ ہاشم نکاح کے لیے راضی ہے۔ نوازش علی سخت اضطراب میں تھے۔ میں نے ہاشم سے پوچھا تھا کہ ہاشم نکاح کے لیے راضی ہے تو نکاح کر دیتے ہیں اور رخصتی پروین اور وقاص کے آنے پر کر لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بی جی، اگر بڑوں کو اعتراض نہیں تو نکاح کر دیں، رخصتی ممی پاپا کی موجودگی میں کر لیں گے۔ بی جی نے شرمندہ ہوتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اسے پتا تھا پھوپھی یہ ساری باتیں جاتی گاؤں کے گھر گھر میں جا کر نشر کر دیں گے۔ عزت دار کو عزت اچھلنے سے بھی زیادہ بھلا کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ میں تو یہی سمجھا تھا بی جی کہ آپ شیر بلند خان کے ساتھ جاسمین کے نکاح کی بات کر رہی ہیں۔ شیر بلند خان کی تو بھینس کی ٹکر سے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، جو جڑنے میں نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا۔ اس لیے میں نے ان کے جاسمین کو دیکھ کر جانے کے دوسرے دن ہی معذرت کر لی تھی، کیونکہ نسرین کی دھمکیوں کی وجہ سے میں جلد سے جلد جاسو کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ بی جی بہت تھکے تھکے لہجے میں بتا رہی تھیں۔ آئی ایم سوری بی جی، یہ سب کچھ میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوا، مجھے معاف کر دیجیے بی جی۔ وہ بی جی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر شرمندہ سی بولی۔ ہاشم نے بغور اسے دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ وہ دونوں بھی کچھ سوچ رہے تھے۔ نہ، اب تیرے معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو نکاح نہ ہونے کی صورت میں چودھری فیملی کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، وہ تمہاری معافی سے رک نہیں جائے گی۔ بی جی، جو اس کی باتوں سے چند منٹ پہلے خوش ہوئی تھیں، اب پھر سے ناراض اور سخت ناراض ہو رہی تھیں۔ ہمیں یوں ہی خوار کیا، پھوپھی خورشید نے ناک سکوڑی۔ ہاشم نے کچھ ناپسندیدگی سے پھوپھی کو دیکھا۔ یقین کیجیے بی جی، مجھے یہی لگا تھا کہ میرا نکاح شیر بلند خان سے ہو رہا ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ میرے اور ہاشم کے متعلق سوچ رہی ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی سب سچ بتا دیتی۔ جاسو روحانسی سی وضاحت دینے لگی۔ بی جی کے ساتھ ہاشم کو بھی اس کی سچائی کا یقین تھا، مگر جگ ہنسائی کا خوف بی جی کو رلانے کے لیے کافی تھا۔ ارے، اگر سوچ لیا تو کیا غلط کیا میری ماں نے؟ پروین ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کی طرف پڑی۔ اچھا ہے نا اماں کہ آپ نے خود ہی میرے ہاشم کے لیے اتنی اچھی لڑکی ڈھونڈی، جو اپنی بات منوانا بھی جانتی اور اپنوں کی قدر کرنا بھی۔ اس سے اچھی لڑکی میرے ہاشم کو بھلا کہاں ملے گی؟ پروین کے محبت سے کہنے پر بی جی کے ساتھ ساتھ جاسو نے بھی حیرت سے پہلے پھپھو کو اور پھر ہاشم کو دیکھا، جو سینے پر بازو باندھے مسکرا رہا تھا۔ اس کا تو خیال تھا کہ اب اس کے نکاح اور شادی سے جان چھوٹ جائے گی، اور شادی تبھی کرے گی جب لوگ اسے ڈاکٹر باجی کے حوالے سے جاننے لگیں گے۔ بھئی پروین، پہلے ہاشم سے پوچھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی غلط فہمی ہوئی ہو۔ پھوپھی خورشید بی جی کو پروین کے گلے لگتے دیکھ کر بولی۔ خوشی بی جی کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا، شادی تو کرنی ہے، آج نہیں تو کل۔ پھر جاسمین میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی اگر بی جی اس کا نکاح مجھ سے کروانا چاہ رہی ہیں تو ضرور کوئی تو قابل توجہ بات اس میں ہوگی۔ بی جی کی تربیت میں جوان ہونے والی لڑکی سے شادی کرنا میرے لیے قابل فخر ہوگا۔ ہاشم پھوپھی سے کافی عاجز آیا ہوا تھا، تبھی وضاحت سے بلکہ جتا کر جواب دیا۔ پھوپھی صرف ہاں کر کے
رہ گئیں۔ بی جی کی اتنی تعریف کیا ان سے ہضم ہونی تھی؟ پھر جتنے جھوٹ مجھ سے بولے ہیں ان کا حساب لینے کے لیے شادی کر کے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ ہاشم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ایک بار پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کان میں کیا کہہ رہے؟ روبی کی نظروں سے ہاشم کی سرگوشی چھپ نہیں سکی تھی، تبھی اسے پیچھے کی طرف کھینچ کر پوچھا۔ اس نے ایک نظر روبی کی کھوجتی نظروں کو دیکھا اور اسے جلانے کے لیے شرارت سے ہونٹ کا کونا دبا کر بولی، کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور امریکہ سے صرف میرے لیے آیا ہے۔ روبی نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ جاؤ لڑکیوں، جاسو کو تیار کرو اور یہ قاضی کو بھی اٹھاؤ، آج نکاح کر لیتے ہیں، شادی کچھ عرصے بعد دھوم دھام سے کر لیں گے، پروین پھپھو نے جوش کے ساتھ کہا۔ یہ تو سنا تھا کہ غلط فہمی میں کسی نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، یا غلط فہمی میں پولیس فلاں کی جگہ فلاں کو لے گی، یہ کہیں نہیں سنا کہ غلط فہمی میں کسی کا نکاح ہو گیا۔ پھوپھی خورشید نے پھر اندر کی جلن نکالی۔ بی جی کے ساتھ ان کی ہمیشہ سے ہی بہت لگتی تھی۔ چلے پھوپھی، بی جی کو دعائیں دیں، ان کی وجہ سے آپ نے غلط فہمی میں نکاح ہونے کا بھی سن لیا، بلکہ ابھی آپ دیکھ بھی لیں گی۔ ویسے آپس کی بات ہے، وقاص نے کہتے ہوئے پھوپھی کی طرف سر جھکایا۔ بعض اوقات غلط فہمی فائدہ بھی دے جاتی ہے۔ یہ ہمیں کیا معلوم، بی جی سے پوچھو، جن کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہے۔ پھوپھی خورشید نے ناک سے مکھی اڑائی۔ بعض معاملوں میں بڑے ہماری ایک نہیں چلنے دیتے، نہ ہماری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرتے اور نہ ماننے کی، مگر جب یہ یقین ہو کہ ہمارے بڑے ہمارے لیے کوئی ایسا فیصلہ ہرگز نہیں کریں گے جس سے زندگی میں ہمیں کوئی نقصان ہو، تو ایسے میں اپنی عقل و سمجھ کو ایک طرف رکھ کر کمپرومائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جاسمین نے اپنی ہر تدبیر کو ناکام ہوتے دیکھ کر انگور کھٹے ہیں کہ مصداق سوچا اور ایک لمبی سے سانس لیتے ہوئے خود کو نکاح کے لیے تیار کرنے لگی، کیونکہ اب ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ارے لڑکیوں، اب تم بھی جا کر تیار ہو جاؤ، بی جی نے ابھی تک انہیں یہیں کھڑا دیکھ کر گھرکا، اور ہاشم پتر تم بھی تیار ہو جاؤ، چلو جلدی کرو، جاسمین نے کہنے کے ساتھ ہی اندر کی طرف دوڑ لگائی، یہ دیکھے بغیر کہ اپنے خیالوں میں ہاشم بھی دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ نتیجہ ہاشم سے ٹکرا کر گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ ہاشم اس اچانک پڑنے والی مصیبت کو سمجھتا، وہ تینوں بھی سمندر کی لہروں کی طرح اس سے ٹکراتے ہوئے گزرے اور ہاشم میاں سنبھلنے کی کوشش میں لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کے اوپر اف بے حد جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ ہائے میرے پتر کے زیادہ چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ بی جی بے حد گھبرا کر صوفے پر ٹانگ کے اوپر کی طرف کر کے بڑے ہاشم کی طرف لپکی اور باقی سب ان کے پیچھے۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ تبھی شور سے مولوی جی کی بھی آنکھ کھلی تھی اور وہ ہڑبڑا کر کہہ رہے تھے۔ پھوپھی خورشید نے بے ساختہ اپنا سر پکڑ لیا۔ ختم شد۔